अस्सलाम वालेकुम जी। अहम खबर है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है 180H मॉडल टाउन के ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो अब अपनी सर्जरी करवाने के लिए, हम आपको अपने व्लॉग में पहले ही बता चुके हैं, वो बाहर जा रही हैं। और ज़ाहिर है इसके ऊपर जो है वो यूथिए जो हैं वो शोर मचाएंगे कि पापा पास जाना है, और नूनिया जो हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। आजकल यही काम पड़ा हुआ है नूनिया ने, तो वो उनके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का मौका बनेंगे। कोट कर करके उनकी ट्वीटों के अपनी तरफ से जवाब दे रहे होंगे, लेकिन उनकी ट्वीटें बेसिकली आगे पहुंचा रहे होंगे। और जिसे कहना चाहिए, मरियम नवाज शरीफ ने अपना पूरा केस रखा। आज उनको बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जो था वो अंगूठा लगवा के उनके हवाले किया, और पासपोर्ट वापस मिलने की खुशी में फिर मरियम नवाज शरीफ ने वापसी के ऊपर कश्मीरी दाल चौल भी खाए। ठीक है, बड़ा वो मशहूर मुकाम है जहाँ से उन्होंने खाए। अच्छा जी, अब जनाब जो है उन्होंने एक एक चीज़ जो कि PMLN का सोशल मीडिया कहता है, अगर कोई है तो, लेकिन मरियम नवाज शरीफ नॉर्मली अपनी तकारीर के अंदर वो जो बातें कहा करती हैं वो सारी की सारी उन्होंने इकट्ठी कर दी। अपना केस उन्होंने प्लीड किया और बताया कि मुझे 57 दिन तक नैब की हिरासत में रखा गया, और तकरीबन 1.5 माह 45 दिन जो था वो नैब का सेक्शन बना होता है जी, जेल जो होता है जनरल जेल, जैसे कोट लखपत जेल है, तो वहाँ पे पंजाब हुकूमत की तरफ से भेजे गए कैदी अलग होंगे, लेकिन नैब जो कैदी भेजती है उनके लिए उन्होंने एक अलग हिस्सा बनाया होता है। जब इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया तो इनको समझ नहीं आई कि इसको कहाँ रखें। जो इनका डे केयर सेंटर है नैब के हेड ऑफिस में, वहाँ पर इन्होंने मुझे उसको खाली कराया। वहाँ पर इन्होंने मुझे 57 डेज हब्से बेजा में रखा, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी नैब ही करती है। अकरम चौधरी साहब एक साहब जो थे, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के इंचार्ज थे, जिनको नैब ने पकड़ के जेल के अंदर बंद किया था, और हथकड़ी लगी उनकी तस्वीर आपने देखी थी सोशल मीडिया पे चलती हुई। उनका मसला ही यही था कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो जेल हुकाम ने कहा कि इनको अगर बाहर लेके जाना है तो हमें नैब लिख के दे, क्योंकि इस सेक्शन का या इस कैदी का इंचार्ज नैब है, और नैब का वो जो अफसर था वो दस्तयाब ही नहीं था। वो बादशाह लोग हैं ना, बादशाहों की औलादें हैं, जर्नैलों करनैलों की औलादें हैं, अल्लाह आपका भला करे। तो वो ज़रूरी नहीं था वो नैब का बंदा जो था वो आता जी, वो राब्ते में आता, तो नहीं आया तो एक बंदा मर गया तो की होया, ठीक है ना। रोज़ाना इन्ने लोग मारते ने, वो साहब का बंदा जो बच्चा जो था वो नहीं आया उस दिन दफ्तर, या दोपहर का खाना खाने घर गया होगा और वो वहाँ पे सो रहा होगा, ये हुआ था। तो मरियम नवाज शरीफ अगरचे जुडिशल हो के चली गई थी जेल के अंदर, कोट लखपत जेल में, लेकिन वहाँ पे भी उनके ऊपर नैब की निगरानी थी। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे रखा, और यूँ 3.5 साल जो है, 3.5 माह जो है उनको कुल जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी मुझे कैलबरी क्वीन का नाम दे दिया गया, हालांकि जो फ्रॉड हुआ था बनीगाला को, मैं को मनीगाला तो नहीं कह रहा, बनीगाला ही कह रहा हूँ, बनीगाला को रेगुलराइज करने का वो फ्रॉड की जो तहरीर लिखी हुई थी वो भी कैलबरी फॉन्ट के अंदर ही थी, खाकसार ये कहते रहे, ठीक है। तो मरियम नवाज शरीफ ने भी वो बात याद दिला दी, और 1930 से उन्होंने कहा जी ये मेरे दादा का चलता हुआ कारोबार है 1930 से। और उसके बाद जो है ये लोग क्या हमें पाकिस्तान से पहले ही आ गए थे ना, अमृतसर से, और लाहौर में आके इन्होंने ये कारोबार इनके बुज़ुर्गों ने शुरू किया था। तो कहने लगी जजिस बार बार कहते रहे कोई सबूत दिखाइए, लेकिन नहीं दिखाया। वो पूरा उन्होंने ना जो था उसको वाइंड अप किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी नैब के वही प्रोसिक्यूटर्स चल रहे थे जो PTI ने अपॉइंट किए थे। वैसे ये प्रोसिक्यूटर वाले बड़ा अजीबोगरीब मामला है, इस पर बड़े बड़े लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई हैं, और वो मोटा गहना वकील भी शामिल है, उसने भी एक दिहाड़ी लगाई है, सुना को 15-20 लाख की। तो ये क्या करते थे कि हर पेशी के ऊपर ना डिले करने के लिए तो वकील बदल देते थे नैब का इस केस के अंदर।
تو نیا وکیل آتا تھا، وہ عدالت کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے، کہتا ہے مجھے جی رات ہی انہوں نے ہائر کیا ہے، رات ہی انہوں نے انٹیمیٹ کیا تھا اور ابھی ہائر کیا ہے، تو مجھے تو ابھی کیس اسٹڈی کرنا ہے، تو مجھے 1 مہینہ دے دیں، بلکہ 3 مہینے دے دیں، اور جج دے دیا کرتے تھے ماشاءاللہ. ہاں اس وقت تک جج دے دیا کرتے تھے. وہ 3 مہینے بعد جو تھا ایک نیا بندہ گچی کاٹتا سی اور کہتا سی جی وہ تو صاحب نہیں تھے، وہ چلے گئے. پھر ان کے وہ مریم نے بتایا کہ جی پھر وکلا کو ڈینگی ہو جاتا تھا، کبھی ان کو ٹھیک ہے باہر جانا پڑ جاتا تھا، کبھی وہ عمرے پہ چلے جاتے تھے، تو یوں کرا کے 4 سال انہوں نے ایک فضول لا یعنی بے معنی اور بے بنیاد کیس کے اوپر لگا دیے. مریم نواز شریف نے جی فرح گوگی کے اوپر اچھل کے حملے کیے، اور بیسیکلی فرح گوگی کے اوپر نہیں بلکہ بشرا بی بی کے اوپر حملے کیے، کیونکہ اب یہ بات ہر گزرتے دن کے ساتھ بے نقاب ہوتی جا رہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر جتنا گند پھیلایا گیا ہے یا پھیلا ہے اس کی ماسٹر مائنڈ وہی خاتون ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کوئی ناکام ہے. اللہ ملائی جوڑی ایک انا تے ایک کوڑی، یہ پنجابی کا محاورہ ہم نے اپنے بزرگ خواتین سے سنا ہوا ہے. اللہ ملائی جوڑی ایک انا تے ایک کوڑی، مطلب دونوں کر لمبے ہاتھ کر کے ملنے والے لوگ ہیں، دونوں فریقین ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اقتدار کا بہت شوق ہے، اور 5 کیرٹ کے ہیروں کا اور 22 کیرٹ کے سونے کے ہاروں کا بہت شوق ہے ان کو. اور انہیں جو ہے میرا مطلب ہے کھوڑے صاحب کو انہیں اقتدار کا بہت شوق ہے، مطلب انہیں اقتدار کا شوق ہے، انہیں پیسے کا بہت شوق ہے. مریم نے جناب ان کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ جناب آپ تو یہ بات نہ کریں کہ خاتون والی بات کہ جی آپ نے مجھے خاتون کی وجہ سے بخش دیا تھا، میں جیل رہ کے آئی ہوں، میں نے بھگتا ہے سارا کچھ. پھر اس کے بعد اور بھی بڑی ساری باتیں کہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ FFF کے نام سے پکارا جائے، فورن فنڈڈ فتنہ. یہ ساری باتیں جو تھیں یہ مریم نے کیوں کی ہیں؟ توشہ خانہ کیس کا بھی ذکر انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کے خلاف جو ہے وہ خود بھی نہیں چاہ رہی تھیں کہ توہین عدالت جیسے کیس کے اندر عمران خان صاحب کو پکڑ کے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. عمران احمد خان نیازی کو میرٹ کے اوپر ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف جرائم کے اتنے بڑے بڑے کوہ ہمالیہ ہیں کہ ان میں سے وہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جائیں تو وہ ایگزونریٹ نہیں ہو سکتے، بری نہیں ہو سکتے. اور ان کا مریم کے بقول ان کا بچاؤ ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے رہیں اور شور مچاتے رہیں. مریم نواز شریف کی بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر ان سے تلخ سوال بھی ہوئے، اور وہ لیتے ہیں تلخ سوال. ٹھیک ہے، اس دفعہ ہمارے دوست سلمان غنی موجود نہیں تھے، لیکن آسم نے ان کی کمی پوری نہیں ہونے دی. لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے وہ والے جو سیلف ریکارڈڈ سوال ہیں، میرا خیال ہے 1-2 وہ بھی لیے گئے، اور انہوں نے مائک کا دھیان نہیں کیا اور اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کی بات پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. جو اچھا پریس کانفرنس کنڈکٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کی بات پہ توجہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ سارے سسٹم کو بلڈوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مریم نے ان کا سوال بھی لیا اور اس کے اوپر توجہ بھی دی. مریم نواز شریف نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ مریم نواز شریف نے پریس کانفرنس اس لیے کی ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں، اس کے بعد پھر 3 جلسوں کے اندر عمران خان اس پریس کانفرنس کا تذکرہ کرتا ہے. تو اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک آدھ اور پریس ٹاک کریں گی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ لندن تشریف لے جائیں. اور لندن تشریف وہ کیوں نہیں جا رہی ہیں وہ تفصیلات ہم آپ کو بتا چکے ہیں. انہوں نے تھوڑا سا اپنے کارکنوں کو، اپنی پارٹی کو اور اپنے ویورز کو، جو کہ انہیں دیکھ رہے تھے ویورز میرے جیسے، ان کو ایموشنل کرنے کی بھی ضرورت کی. انہوں نے کہا کہ میں والدہ کے انتقال کے بعد نہ اپنے والد سے ملی ہوں نہ اپنے بھائیوں سے ملی ہوں. گلے لگ کے رونا بھی تو ہوتا ہے نا یار. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے یہ کام بھی کرنے جانا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا اوورسیز سٹے جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایڈوانس کے اندر جتنی کی گالیاں دینی ہیں، جتنے کے تانے مینے دینے ہیں، جتنے کی جتیاں مارنی ہیں، چھتر پولے اور کھلے مارنے ہو، ایڈوانس میں اپنا کوٹا پورا کر دیں. یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پہ یہ تھی. اس میں مریم نے جو ہے ایک تو اپنے جانے کا اندیہ دیا ہے، دوسرا عمران خان کی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کلاس لینے کی کوشش کی ہے.
لیکن انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب کہ بڑے احترام کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ محاذ بھی کھولا ہے. پہلے مریم جو ہیں وہ اس طرح کے باتیں نہیں کیا کرتی، اس کو اوائڈ کیا کرتی ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ ذرا ہلکی سی چھیڑ خانی کی ہے. میرا مطلب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے عدلیہ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ون سائیڈڈ ٹریفک نہیں چل سکتی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں اب اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ثابت شدہ زانی، بد کردار، گھٹیا اور ذلیل شخص جس کا نام جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فریولس قسم کے سٹے کے اگینسٹ اس کو مسنگ پرسن کا آپ کو چیئر پرسن برقرار رکھیں. یہ اندھیر نگری نہیں مچائی جا سکتی میلارڈ، یہ اندھیر نگری نہیں مچ سکتی. وہ ثابت شدہ ایک بلیک میلر آدمی ہے، وہ ثابت شدہ بلیک میلر آدمی ہے. خدا کر کے اس کا آئینی عہدہ ختم ہوا ہے. آپ تو اس کے جرائم کے اندر پارٹنر نہ بنیے مائی لارڈ، ٹھیک ہے، آپ تو اس کے جرائم کے اندر پارٹنر نہ بنیے، میں اپنے والوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس شخص کو کے جرائم کے اندر پارٹنر بنتے، آپ اس کو جانے سے روک رہے ہیں یا اس کو آئینی تحفظ کر رہے ہیں، یو آر پارٹنر ان کرائم knowing the fact that he is not a person even. What to say character, what to say honesty. He is not even man, he is not even human being, he is an animal. اور وہ اینیمل اس عمر کے اندر بھی وہ میرا مطلب ہے اس کی لست ختم نہیں ہو رہی، اور آپ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا. انے تے نہیں نہ گئے تسی سوشل میڈیا تک دے ہو. وہ مظاہر نقوی صاحب نے سوشل میڈیا تک کے نوٹس لیا سے، انہوں نے کیا میں سوشل میڈیا تے دیکھا، ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی دیکھتے ہیں سر، مطلب کہ یہ زیادتی ہے، یہ بہت زیادتی ہے، یہ بہت ظلم ہے کہ جاوید اقبال جیسا بد کردار شخص جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کور لے کے جو ہے وہ مسنگ پرسن جیسے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر، پرسن کے کمیشن جیسے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، بس میں نے کہا کہ آج مریم بھی ذرا جو ہے وہ اس نے بھی دڑکایا شڑکایا، تو میں بھی ذرا آخر دے وچ نا اپنا سمجھ گیا نا. جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.